epistemology, ontology, axiology. 3 ریسرچ ٹرینڈز، ان پہ بات کریں گے۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے نا امید نہیں ہے اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ یہ بات اپنی جگہ، لیکن مختلف پلیٹ فارم سے کراس نیوز آ رہی ہیں ریسرچ کے حوالے سے۔ ریسرچ چیلنجز ہیں، اور ریسرچ چیلنج کے حوالے سے مختلف ویوز سامنے آ پا رہے ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ملک میں بہت ساری یونیورسٹیز ہیں، بہت سارے اسکالرز ہیں، ڈاکٹریٹ ہیں، پوسٹ ڈاکٹریٹ ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو 73 یونیورسٹیز پائی جاتی ہیں، ان میں سے سائنس یا انجینئرنگ میں کوئی ایک ایسی ریسرچ جس نے کوئی نیو ٹائپ آف نالج جنریٹ کیا ہو اور اسے انٹرنیشنل امپیکٹ فیکٹر جرنل نے ریکگنائز کیا ہو، ایسا کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے ہاں۔ پھر اسی طرح پاکستان کو مالی بحران کا سامنا ہے، اکانومی کرائسس ہے، لیکن کسی ایک یونیورسٹی نے، کسی بھی پوسٹ ڈاکٹریٹ یا کوئی بھی مطلب سیلیبریٹی ہے، اس نے ایک لائن تک نہیں دی کہ پاکستان کو معاشی مسائل سے کیسے نکالا جا سکتا ہے۔ اور اس سے بات آگے بھی بڑھ پا رہی ہے کہ اب تو اسلامک سٹڈیز پہ بھی لوگ کوشچن وہ کر رہے ہیں کہ جو ریسرچز ہو رہی ہیں۔ حالانکہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا ریلیجن وہ اسلام ہے، دین اسلام ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سٹڈیز بتا رہی ہیں کہ اگر 10 لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو ایک بندہ ایتھیسٹ بھی ہو رہا ہے، ایتھیزم کو ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ تو یہ سارے معاملات ساتھ ساتھ ہیں، اور ایون کہ اب ہمارے ہاں اسلامک سٹڈیز کو لے کے وہ ایک ریسرچ پیپر سورہ فیل پہ جو پبلش ہوا ہے، بتایا جاتا ہے کہ اب لوگوں نے اس پہ بھی جو ریسرچ ہوئی ہے اس پہ بھی کوشچننگ وہ شروع کر دیے۔ ریسرچ کیا ہوئی ہے کہ فیل، ہاتھیوں نے مکہ پہ چڑھائی کی اور اس کے تقدس کو پامال کیا۔ تو وہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جس زمانے کی یہ سورہ ہے، کیا اس زمانے میں مکہ کی کوئی باؤنڈری وال تھی، کوئی پریمیسز تھا؟ تو پھر کس چیز کو ڈیمولش کیا گیا؟ یا پھر عرب میں کیا ہاتھی سروائیو کر سکتے ہیں؟ اس قسم کے سوالات سامنے آ رہے ہیں۔ پھر ہمارے ہاں جو اسلامک سورسز ہیں اس میں احادیث کو نمایاں حیثیت حاصل ہے، تو امام بخاری کی ریسرچ میتھڈالوجی جو تھی اس پہ بھی لوگوں نے اب کوشچننگ کرنی شروع کر دی ہے۔ آپ کا تھیسس یہ تھا کہ میں نے کم و بیش 6 لاکھ کے حدیث، 6 لاکھ کے لگ بھگ، اللہ غلطی معاف فرمائے، کہ 6 لاکھ کے لگ بھگ احادیث کلیکٹ کی، پھر ان کا انالیسس کیا۔ کیسے کیا؟ ان کی صحت کو جانچا۔ کیسے جانا؟ کہ ہر حدیث کی صحت کو جانچنے کے لیے، اس کا انالیسس کرنے کے لیے 2 رکعت نوافل ادا کیے گئے، اور اس طرح کچھ 6000 کے لگ بھگ احادیث صحیح ثابت ہوئیں، صوفات انسوان۔ تو اب ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسی میتھڈالوجی کو آپٹ کیا جائے، اسی کو مانا جائے، سٹینڈرڈ مانا جائے، تو پھر بھی 120 سال بنتے ہیں ان کا انالیسس کرنے کے لیے، جبکہ امام صاحب کی عمر جو ہے وہ 60 سال کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے۔ تو اینی ویز ریسرچ چیلنجز تو ہیں۔ تو اب ہم یہ جانتے ہیں کہ ایپسٹمالوجی، اونٹالوجی اور ایکزیالوجی، ان کی ریسرچ میں اپلیکیشن کیا ہے، یہ کنسیپٹ کیا ہے، ان کی ریسرچ الائنمنٹ کیا ہے۔ تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ایپسٹمالوجی کی۔ ایپسٹمالوجی کا مطلب سمپلی ہو سکتا ہے نالج، اٹ از ریلیٹڈ ٹو نالج۔ ہم ریسرچ کیوں کرتے ہیں؟ نیو نالج فائنڈ کرنے کے لیے۔
تو یہ جو نیو نالج ہم فائنڈ کرتے ہیں، اس کو بیسک ریسرچ کہہ لیں یا فنڈامنٹل ریسرچ ٹائپ آف، اس کو کہہ سکتے ہیں ٹائپ ریسرچ کی. تو اب یہ قرآن کی ایک حدیث ہے، سوری ایک آیت ہے کہ صبغۃ اللہ ہے ومن احسن من اللہ ہے صبغہ. یہ سورہ بقرہ کی 138 نمبر کی آیت ہے، اور اس کا مفہوم یہی بتایا جاتا ہے کہ اللہ کا ایک رنگ ہے اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے. تو یہ ہم نے ایپسٹیمالوجی کو ڈسکس کرنا ہے، تو ہمیں نالج آ گیا کس کا؟ اللہ کے رنگ کا، یعنی اللہ کا رنگ بھی ہوتا ہے. آگے اس کو پھر وہ بات کریں گے کہ کس تناظر میں دیکھنا ہے. پھر ایک آیت یہ ہے کہ نحن اقرب من حبل الورید، کہ اللہ شاہراگ کے قریب ہے. تو ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا، یہ بھی نالج آ گیا کہ کوئی شاہراگ بھی ہوتی ہے اور اللہ اس کے قریب بھی ہوتا ہے. تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو نالج فار سیک آف نالج ہے، اللہ کا ہونا، اللہ کے رنگ کا ہونا، شاہراگ کے قریب کا ہونا. تو اب یہ نالج آ گیا ہمارے پاس کس چیز کا؟ کہ اللہ ہے، شاہراگ ہے، اللہ کا رنگ ہے، صفات انسوان. اور پھر اسی فار نالج سے ایک ایپسٹیمالوجی کہ وہ مہنگا کراٹا اور سستی افیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب ہمیں آٹے کا کنسپٹ بھی مل گیا اور یہ چرس افیم کا کنسپٹ بھی مل گیا. تو یہ نالج ملا ہمیں. یہ اس برانچ کو ڈیل کرتی ہے ایپسٹیمالوجی. ایپسٹیمالوجی کیا ہے؟ نالج ہے، ڈسکوری ہے، جانکاری ہے، کسی چیز کی دریافت ہے، صفات انسان. تو اب جو دوسرا ٹرینڈ ہے اس کو انٹالوجی بولا گیا. انٹالوجی جو ہے یہ میٹا فزکس کی سب برانچ مانی جاتی ہے، اور اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اٹ ڈیلز ود اسٹیٹ آف بینگ، کون سی چیز ایگزسٹ کرتی ہے، کون سی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. اب یہی مانا جائے اللہ کا رنگ، وہ جو ہم نے آیت شیئر کی، تو اب اس چیز کو دیکھا تو جا نہیں سکتا، تو یقیناً ہم لوگ کہیں گے کہ رنگ تو نہیں ہے. یا پھر جب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ شاہراگ کے قریب ہے، اور جب ہم اپنی شاہراگ کے قریب دیکھتے ہیں تو اللہ کیا ہمیں نظر آتا ہے؟ ہمیں تو نظر نہیں آتا، لیکن ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو نظر آتا ہو. تو جن لوگوں کو نظر آتا ہے وہ پھر اس کا مطلب ہے وہ سپر ہیومن ہے، یا اور کچھ کہہ سکتے ہیں. یا پھر ان کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ مومنوں کی شاہراگ کے قریب ہے. اور شاہراگ سے مراد کیا لے سکتے ہیں؟ وہ قلب لے سکتے ہیں، دل لے سکتے ہیں، کہ جب اللہ کا نور ہمارے دلوں میں اتر جاتا ہے تو وہ اللہ ہماری شاہراگ کے قریب ہو جاتا ہے. کیونکہ روایت میں یہ بھی آتا ہے نا کہ قلب مومن عرش اللہ، کہ اللہ کا جو عرش ہے، جو اس کی ریزیڈنس ہے، وہ مومن کا قلب ہے. تو قلب جو ہے وہ شاہراگ کے قریب ہے. تو اس تناظر میں وہ کہیں گے. تو پھر کویشچن یہ بنتا ہے کیا ہمارے وہ قلوب جو ہیں وہ اللہ کا عرش ہیں؟ اگر ہم نے کہنا ہو کہ ہاں جی ہماری شاہراگ کے قریب اللہ ہے تو ہمیں پھر یہ دیکھنا ہوگا. لیکن کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہاں ہے، انہیں بولا جاتا ہے کیسے؟ وہ سمپلی کہہ دیتے ہیں کہ قلب مومن، کہ پہلے مومن ہو، پھر قلب ہو، پھر اللہ کا عرش وہ آ جائے گا اور پھر شاہراگ کے قریب آ جائے گا. اس قسم کی باتیں بھی وہ سننے میں آ سکتی ہیں. یا پھر وہ الصلاۃ مراج المومن، مومن کو جو ہے نماز میں مراج ہوتا ہے. مراج کیا ہے؟ وہ اللہ کا دیکھنا. ہمارے یہاں اس کا کنسپٹ یہی ہے. وہ حدیث جبریل بھی ہے، حدیث جس میں یہ ہے کہ وہ اللہ کی نماز ایسے پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یعنی وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کو پھر دیکھا جا سکتا ہے. یعنی وہ پھر انٹالوجی میں کہیں گے ہاں یہ کنسپٹ ہے، ہم کہیں گے نہیں ہے. کیوں؟ ہمارا کرائٹیریا بدل گیا. جو وہ کہہ رہے ہیں وہ اسلامک بت میں دیکھا جائے تو وہ مومن کے لیول پہ آ کے کہہ رہے ہیں، اور ہم عام مسلمان ہیں. تو یہ وہ مسائل ہو سکتے ہیں. یعنی کچھ کے ہاں ہو سکتا ہے، کچھ کے ہاں نہیں ہو سکتا. اس فیلڈ کو ڈیل کرتا ہے آنٹالوجی. پھر وہ آٹا اور چرس وغیرہ یہ تو سمپلی کنسیپٹ ہیں، اس کا نالج ہمیں آ گیا، اور ہم یہ دیکھتے بھی ہیں دنیا میں یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. آٹا بھی ایگزسٹ کرتا ہے، چرس افیم بھی وہ جو ہے ایگزسٹ کر رہی ہے. تو جو آنٹالوجی ہے وہ کسی چیز کی بینگ پہ بات کرتا ہے کہ کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے یا پھر
ایگزسٹ نہیں کرتی. کیا کسی چیز کا کوئی وجود ہے یا وجود نہیں ہے. اینڈ پہ ہم اس کی وہ ریسرچ ریلیونس پہ بھی بات کرنے والے ہیں کہ ایپسٹیمولوجی، آنٹولوجی اور ایکزیالوجی کیا ریسرچ ریلیونس کیا ہے. پھر اب ہم بات کرتے ہیں ایکزیالوجی. ایکزیالوجی جو ہے یہ ویلیوز پہ بات کرتی ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے. اس چیز کو لے کے یہ بات کرتی ہے ایکزیالوجی. مثلا یہی ہم دیکھ لیں، آٹا جو ہے اچھی چیز ہے، چرس بری چیز ہے. یہ کیا بتا رہی ہے؟ ایکزیالوجی. یا پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. خیر، ہماری زبان سے لوگ محفوظ ہوں، ہاتھ سے لوگ محفوظ ہوں، ہم دوسروں کی بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے، سو فارتھ اینڈ سو آن. تو یہ ساری ویلیوز ہیں، پازیٹیو تھنگ ہیں. اس چیز پہ بات کرتی ہے ایکزیالوجی اور بتاتی ہے اچھی کیا ہے، بری کیا ہے. یعنی ٹھنڈے اور گرم کا ہمیں تمیز کرنا وہ بتاتی ہے. پھر اس سے ہماری زندگی آگے چلتی رہتی. اب یہ دیکھتے ہیں کہ ایپسٹیمولوجی، آنٹولوجی اور ایکزیالوجی کی ریسرچ الائنمنٹ کیا ہے. تو ڈیفینیٹلی نالج آئے گا. نالج کو پھر پرکھا جائے گا کہ اس کا کوئی وجود بھی ہے یا نہیں ہے. پھر آگے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے.